اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں محرم الحرام کے بارے میں۔ بہت سے لوگ محرم الحرام کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے، کیونکہ بہت سے لوگ اس مہینے کو بہت عام سمجھتے ہیں، جبکہ ایز اے مسلم ہم اس مہینے کو عام نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت حامل ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس مہینے میں ہم نے بہت سے لوگوں کو کھویا ہے۔ بہت سے صحابہ اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں حضرت عمر فاروق نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ وہ کس طرح؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سالوں میں کا پہلا مہینہ ہے۔ اس طرح اگر اس کو مزید میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو اسلام کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنگ کرنا یا کسی قسم کا انتشار پھیلانا سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر میں محرم الحرام کے پہلے دن سے سٹارٹ کروں تو یہ کچھ اس طرح ہے۔ یکم محرم الحرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ کس طرح؟ میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک 4 سے 5 دن پہلے، اب اگر میں تاریخ کی بات کروں تو 26 ذی الحج 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا گیا۔ انہیں شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کافی زخمی ہو گئے تھے اور صحابہ اکرام نے انہیں بچا لیا، لیکن ان کا بچانا ناکام ثابت ہوا۔ وہ اس لیے کیونکہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کے دن حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے۔ 10 محرم ایک اور طریقے سے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سے یہودی روزے رکھ رہے تھے 10 محرم کے دن۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو پار کیا تھا اور فرعون اور اس کی فوج دریا کے بیچ میں غرق ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے جواب میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے تم سے زیادہ خاص ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کے مطابق یہ بات آپ کو زیادہ صحیح سمجھ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس دن کو عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث کے مطابق ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا کہا ہے، اور عملی طور پر وہ خود بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ کربلا اسلام کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ، جس میں حضرت امام حسین جو کہ نواسہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یزید کی ظالمانہ حکومت کے خلاف لڑتے لڑتے اہل بیت سمیت جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری تقریباً 10 اکتوبر 680 عیسوی کو عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ کربلا کے واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم کربلا کے کچھ پس منظر کے بارے میں بات کریں۔ حضرت امام حسین اور ان کا خاندان مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آ گئے، جہاں پر انہوں نے کوفہ کے خطوں کے بعد کربلا کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے کربلا کی طرف اپنا سفر کا آغاز کیا اور کربلا پہنچے تو وہاں پر یزید نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ رکیں، یہاں سے مزید آگے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یزید کون ہے۔ یزید ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے دوران مسلمان ہوئے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک یزید اور دوسرا معاویہ۔ رکیں، میں اس یزید کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں معاویہ کے بیٹے کی، جو کہ جس کا نام بھی یزید تھا، یزید ابن معاویہ۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت کا
کربلا کے میدان میں محاصرہ کر دیا اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی روک دیا، جس کی وجہ سے وہ شدید پیاس میں مبتلا ہو گئے اور بچوں اور عورتوں کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ تھی 9 محرم الحرام کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں 10 محرم الحرام کی طرف، جس دن جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین کے ساتھ 72 ساتھی تھے اور ان کے اگینسٹ یزید کی بڑی فوج۔ جب ان کا اور اس یزید کی فوج کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور جنگ کا آغاز ہوا تو یزید کی بڑی فوج کے سپاہیوں کو شکست دی، کس کی جانب سے؟ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد بچوں اور عورتوں کو بندی بنا لیا گیا اور انہیں دشمنوں کے ہاتھوں کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ کربلا کا واقعہ ظلم کے خلاف حق کی جدوجہد کا ایک بہت بڑا المیہ بن گیا اور اس سے آج بھی دنیا بھر میں مسلمان یاد کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ، اگر میں فرقہ واریت میں بات کروں تو شیعہ لوگ آج بھی کربلا کے واقعہ کا ماتم مناتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ہمیں کیا کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ بے شک حالات جتنے ہی مشکل ہوں، ہمیں ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے اور ہمیں صبر، قربانی اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کربلا ہمیں اتحاد، استقامت اور دین کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی راہ میں لڑنا اور قربانی دینا سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے حضرت امام حسین کی قربانی آج بھی ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تقریر نہیں دوستو، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کہا۔